بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد ارشاد صوفی. اور ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ آج 5ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے. اس حوالے سے مسلسل پاکستان میں اور انٹرنیشنل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں. تجزیہ کار اس جنگ کے مختلف پہلوؤں پہ اظہار خیال کر رہے ہیں. میں نے آج اپنے پوڈ کاسٹ میں ایک نوجوان تجزیہ کار اور میڈیا پرسن ہیں ہمارے جناب احمد ابوبکر صاحب، انہیں مدعو کیا ہے. اور احمد صاحب سے ہم اس جنگ کے حوالے سے کچھ روٹین سے ہٹ کے کچھ کویشچن ہیں وہ رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ جو حالیہ جنگ ہے اور اس کے جو 5 ہفتے اس دوران جو کچھ ہوا اس پر ان کی کیا رائے اور انہوں نے کیا اخذ کیا. احمد بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے وقت دیا. تھینک یو جی. احمد سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو جنگ اتنی لمبی ہو گئی ہے اور امریکہ جو کہ سپر پاور بھی ہے، دوسری طرف ہزاروں میل دور تھا، درمیان میں اسرائیل ہے، اور اسرائیل اور امریکہ جیسی سپر پاورز دو جو ہے عالمی سطح کی جو پاورز ہیں ان کا ایران جیسے ملک پر جو ایک عرصے سے، جو ڈیکڈز سے جو ہے پابندیوں کا شکار ہے، اس پر حملہ کرنا اور پھر 5 ہفتے تک مسلسل اسے مزاحمت کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سینیریو پہ یہ جو معاملہ، اس پر آپ کا کیا پوائنٹ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر ڈسکشن رکھا، ہمیں بھی موقع دیا کہ ہم اپنے جو اس پہ گفتگو ہے اس میں ہم حصہ ڈالیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ سمیت دنیا کے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس پرابلم کو یا تو دیکھ رہے ہیں یا شریک ہیں، کسی کی کیلکولیشن میں یہ نہیں تھا. اٹ واز ٹوٹلی مس کیلکولیشن. ایکچولی ٹرمپ کا جو کانفیڈنس تھا وہ اس کو بوسٹر ملا تھا، جس طرح انہوں نے وینزویلا میں جا کے مدورو کو پکڑا، جہاز میں اٹھایا اور پھر آ کر اسے واشنگٹن میں اگلے دن پیش کر دیا. تو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ ایک ایسی کوئی چیز ہم کریں گے، اوور دی نائٹ ہم جائیں گے اور جا کر ہم رجیم کو وہاں سے، آیت اللہ کو جو ہے نا، ہم وہاں سے پکڑ لیں گے. اچھا، کڈنیپنگ کا منصوبہ تھا؟ جی، بنیادی طور پر تو یہی تھا کہ کڈنیپ نہیں بھی کریں گے تو کم از کم یہ ہے کہ ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے. اور پھر عراق کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک اپوزیشن ہے، جو لوگ ہیں جو 50 سال سے ایک اپریسڈ ماحول ہے لبرلز کے لیے، یا جو لوگ اوپننیس چاہتے ہیں، ان کی کیلکولیشن تھی کہ وہ باہر آ جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ بیٹھ جائے گا اور پھر ہم فیصلے کریں گے اور ایرانی تیل کو پھر ہم بیچیں گے، جیسے اب ہم وینزویلا کو بیچ رہے ہیں. ایک میں بڑا زبردست کوٹ کسی کا پڑھ رہا تھا کہ یہ عجیب اتفاق ہے دنیا میں کہ امریکہ کا کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو، لیکن یہ جاتے ہیں ہیومن رائٹس اور آزادیوں کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، لیکن اچانک انہیں تیل مل جاتا ہے. یہی پرابلم ان کا وینزویلا کے ساتھ ہے، یہی پرابلم آپ دیکھیں ان کا میکسیکو کے ساتھ چل رہا ہے، یہی پرابلم آپ ان کا گلف وار 91 میں دیکھیں یا 2002 میں دیکھیں، عراق کے ساتھ یہ پرابلم ہے، لیبیا کے ساتھ یہ پرابلم ہے، سیریا کے ساتھ ان کا یہ پرابلم ہے، اب ایران کے ساتھ ہے. اب ٹرمپ کو دیکھیں، اب کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈیل کر لیں، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان کے تیل کے جو معاملات ہیں، جو تیل کی اکانومی ہے ایران کی، اس کو اب ہم چلائیں گے، ہم ریگولیٹ کریں گے، ہم ایک ایسی فورس بنائیں گے جو ہارموز اسٹریٹ کو چلائے گی. یہ ان کی کیلکولیشن میں ایسا کچھ نہیں تھا. اب روزانہ یہ جو بیانات بدلتے جا رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے، اور جو 5ویں ہفتے میں اب جنگ جس طرح سے چلی گئی ہے کہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا، نہ تو ویسٹ میں اور نہ مڈل ایسٹ میں اور نہ پھر ایشیا میں، کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ ایران کی جو ریزیلینس ہے، ایران کا جو ریزسٹنس کا لیول ہے، وہ اس لیول پہ ہوگا. یہ کسی کی کیلکولیشن میں نہیں تھا. اب آپ اس وقت فارن پالیسی میگزین کو پڑھ لیں، فائنینشیل ٹائم کو پڑھ لیں، آپ نیو یارک ٹائم کو پڑھ لیں، آپ بلومبرگ کو پڑھ لیں، سب کہہ رہے ہیں کہ یہ وار وداؤٹ اے اسٹریٹجی. اس وار میں کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، اس میں صرف نیتن یاہو کی ایک وشفل تھنکنگ تھی، ایک ٹریپ تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا ہی کوئی پریزیڈنٹ پھنس سکتا تھا، جو بالکل کمپلیٹلی لوز ماؤتھ ہے، جس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا کسی بھی معاملے میں، سوائے اس کے کہ اس کا موڈ اور مزاج، اور جو امریکن ایک ہیجیمونک ایمز ہیں، یا جو ایک ایپک فیوری ٹائپ قسم کی جو اس کی ایک اپروچ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو ہم نے سوچا تو ہم اس کو کر لیں گے. ایکچولی یہ ایک ڈیلیوژن کہہ لیں آپ، یہ ایک مغالطہ کہہ لیں کہ اس وقت یہ جس طرح سے ایک خدا بنے پھر رہے ہیں نا، تو یہ وہی ایکویشن بن گئی ہے وہ جو ابراہا کے وقت والی تھی نا، کہ وہ ہاتھیوں کا جو لشکر تھا. مجھے یہ آپ کہنے کی اجازت دیں
کہ اس وقت کے ابابیلوں نے اسے بالکل کھایا ہوا بھس بنا ڈالا. اب یہ کمپلیٹ یہی سچویشن ہے. میں پریز نہیں کر رہا ایران کو، ایران کی بربادی کو. ایران کا انفراسٹرکچر جو ہے اب وہ بالکل اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے. بہت سارے سوال ہیں اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن یہی آپ سے ایک سوال جو میں کرنا چاہوں گا. اب سوال یہ ہے کہ آپ جیسے تجزیہ کار اور اقوام عالم کو وہ کون سی موٹی موٹی باتیں ہیں یا پوائنٹس ہیں جن پر ایران نے سرپرائز کیا باقاعدہ؟ دیکھیں، ایران نے ایک تو سب سے بڑا سرپرائز یہ کیا ہے کہ اس نے رجیم چینج نہیں ہونے دیا. اس کی حکومت اور اس کی حکومت کے جتنی بھی لیئرز ہیں، جس کو وہ ایک طرح سے موزیک اپنی جو ہے نا پالیسی قرار دیتے ہیں، اسٹریٹجی قرار، وہ اپنی جگہ پر انٹیکٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ ہارمون اسٹریٹ سے لے کر ان کا جو جزیرے ہیں جو ان کی آئل کی ترسیل میں بڑا نمایاں رول پلے کرتے ہیں، وہ جگہیں آپ دیکھ لیں. ایران کے کوسٹل لائن آپ دیکھ لیں، ایران کے آپ اوورآل جو پاسداران انقلاب کا سیٹ اپ ہے اس کو آپ دیکھ لیں، یا اوورآل جتنا ہے چیتا انہوں نے کچھ رہنما مارے ضرور ہے. پاورڈ ہے جو اس نے رسپانس کیا ہے، یا وہ بہت یونیک ہے، وہ بہت انپریسیڈنٹڈ جو لائنز ہے. یہ سب سے بڑا فیلئر ہے نا، چونکہ ویسٹ کو یہ بتایا جاتا تھا، امریکہ ایڈوکیسی کرتا تھا، نیتن یاہو کہتا تھا کہ ان کے پاس نیوکلیئر ہے یا نیوکلیئر ان کا تھریٹ ہوگا، اس کو ہم میچور ہونے سے پہلے گردن سے پکڑ لیں. لیکن اب تو ایران نے پروو کر لیا ہے کہ گلف کنٹریز کے لیے اور خصوصاً ایران کے لیے، خصوصاً اسرائیل کے لیے، ایران کا جو میزل پروگرام ہے وہ کیا کسی نیوکلیئر سے کم ہے. تل اویو آپ دیکھ لیں، آپ حیفا دیکھ لیں، جتنے بڑے سٹیز ہیں ایران کے یا گلف کنٹریز کے، اس کے جو گلف کے ہمسائے ہیں ان کے اوپر جس طرح سے اس نے اٹیک کیا ہے، ایون ڈیگو گارشیا تک بیلسٹک میزائل مارے ہیں 4000 کلومیٹر جس کی رینج ہے. یہ تو کبھی نہیں سوچا تھا ویسٹ نے. اب تو لنڈن میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو ایران سے 4000 کلومیٹر ہے، تو لنڈن جو ہے اس میں آ گیا، رینج میں آ گیا ہے. تو ایکچولی یہ جو ڈرون پروگرام ہے ایران کا، ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، یہ بہت انڈر ریٹڈ تھی. آج تک کسی نے نہیں سوچا تھا، نہ ایران کے خیر خواہوں نے، نہ ایران کے کرٹکس نے، کہ یہ اس لیول کے اوپر ریٹیلیشن ہوگی. اور پھر یہ جو اوورآل جنگ کا جو نقشہ ہے، اگر ایران کی بہت میسو تباہی ہوگی تو ایران کے جو مخالفین ہیں اور ریجن میں جو الائز ہیں امریکہ کے، جہاں سے بیٹھ کے وہ اس آپریشن کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں، فیول بھی کر رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کے لیے نائٹ میئر بنے گا. یہ ایک میرا خیال ہے ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اس جنگ کا. اچھا، ایران کے اطراف میں جو امریکن اڈے ہیں مختلف مسلم ممالک میں ہی اوبیسلی، اور ایران نے بہت شروع میں ہی ان پر حملے شروع کر دیے تھے، اور امریکن بیس، امریکن جو بھی تھی وہاں اسلحہ بارود تھا یا جو بھی جنگی آلات تھے، جہاز تھے، شپ تھے. تو لیکن دوسری طرف اگر وہ سعودی عربیہ پہ حملہ ہے، وہ قطر پہ ہے، ایک معنی اس کے یہ بھی تو ہے نا، وہ یو ای پہ ہے. تو ابھی تک تو جو ایران کے ہمسائے ہیں وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور مختلف اقوام کے لوگ ہیں، عرب ہیں، ان کی اپنی ایک ثقافتی بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹری ہے. خود ایرانینز کا ایک اپنا جو ہے تفاخر ہے، ان کی ایک اپنی ہسٹری ہے. پوسٹ جو جنگ ہے، آپ گلف کے حالات کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، اب یہ سنگین ہیں اور جنگ کے بعد یہ سنگین ترین ہوں گے. اگر ایران کی یقیناً کہ ایگزسٹنس رہے گی انشاءاللہ، اگر ایران اسی طرح سے اس جنگ سے نکل گیا، میں وکٹوریس کی بات نہیں کر رہا، جنگوں میں کوئی بھی فاتح نہیں ہوتا. اور اس طرح کی جنگیں جس میں بہت زیادہ سرویلینس ہو ایئر سے، جس میں راڈار سسٹم اس طرح کی بمباری روبسٹ قسم کی ہو، اس میں کوئی ونر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، چاہے آپ کسی کو میزائل مار رہے ہیں یا ڈائریکٹ آپ بمبنگ کر رہے ہیں، کارپیٹ بمبنگ کر رہے ہیں، کوئی ونر نہیں ہے اس میں. لیکن اس کے بعد کا جو ایران ہوگا وہ ظاہر ہے زیادہ طاقتور بھی ہوگا، زیادہ ایمرجنس ہوگی اس کی، اور گلف کنٹریز بہت زیادہ اسے تھریٹن فیل کریں گی، نمبر 1. دوسری یہ بات جو ہم ابھی تک کرتے ہیں کہ جی یہ تو حملہ ہے کھلم کھلا ریاض کے اوپر، یا آپ یو اے ای کے اوپر دیکھ لیں، دبئی ہے، ابو ظہبی ہے، یا آپ بحرین کو دیکھ لیں، آپ کویت کو دیکھ لیں، قطر کو دیکھ لیں. تو کیا کرے پھر ایران؟ بتائیں نا. میں ابھی کل ہی میں پڑھ رہا تھا، انٹرویو دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر محمد پروفیسر مصفر ہیں، قطر یونیورسٹی کے ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل نے یہ جو جارحیت کی ہے سب سے پہلے، کیا کسی ایک گلف کنٹری نے اس کی مذمت کی ہے نام لے کے؟ جب آپ مذمت نہیں کریں گے
جب آپ اس کے خلاف بات نہیں کریں گے، ووکل نہیں ہوں گے سفارتی سطح کے اوپر بھی، تو پھر آپ کیا توقع رکھیں گے تہران سے کہ وہ اپنی بربادی کا یوں بیٹھ کے تماشا دیکھیں؟ وہ جو جہاں جواب دے رہے ہیں وہ جگہیں کون سی ہیں؟ پہلے اس پہ ایک اوپن ڈیبیٹ کر لیں. گلف کنٹریز یا ان کے حامی ذرا اپنے دامن پہ تو نظر دوڑائے نا کہ وہاں پرنس جو سلطان ایئر بیس ہے وہاں پر امریکنز طیارے کیا کر رہے ہیں، وہاں ریفیولنگ کیا کر رہے ہیں. یہ جو پہلا، یہ کل کی رپورٹ ہے نیو یارک ٹائمز کی، غالباً میں بھول نہیں رہا تو، جو پہلا آپریشن کیا گیا جس میں آیت اللہ کو شہید کیا گیا، اس کی جو ریفیولنگ ہے وہ سعودی ساحل کے اوپر ایئر میں طیاروں نے کی ہے. امریکنز اور جو تل ابیب سے طیارے اڑے ہیں وہ ریفیول سعودی عرب کی اس پہ ہوئے ہیں، جورسڈکشن میں ہوئے ہیں. اس کا کوئی جواب ہے؟ بالکل ٹھیک. جو کچھ کویت کے اڈوں سے ہو رہا ہے، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، قطر کے اڈوں سے ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس کا کوئی جواز ہے؟ جس طرح سے بحرین کے اڈوں سے امریکہ بیٹھ کے یہ سب کچھ، یہ ساری جنگ جو ہے وہ تو یہاں سے ہو رہی ہے. چونکہ امریکہ نے جو اپنے بحری بیڑے روانہ کیے تھے، ایک تو ان کا پلان تھا کہ ہم جیرالڈ فور کو لے جائیں گے ادھر تل ابیب کے پاس، حیفا کے پاس، وہاں سے ہم ڈھال بنائیں گے، میزل روکیں گے، اور یہاں سے جو لنکن زن تھا وہ پرشین گلف کے جو پاس تھا یہاں سے تھا، یہاں سے ہم اٹیک کریں گے. اس کو تو ایران نے اپنے میزل ٹیکنالوجی سے نیوٹرلائز کر دیا، وہ تو چلے گئے. ان میں سے ایک اب تو جیرالڈ فورڈ تو واپس چلا گیا، شاید لنکن زن کی بھی یہی پوزیشن ہے. تو وہ اب کہاں سے اٹیک کر رہے ہیں؟ کیا وہ ڈیگو گارشیا سے آ رہے ہیں؟ وہاں سے تو نہیں آ رہے، 4000 کلومیٹر دور سے تو نہیں آ رہے. وہ انہیں گلف ہمسایوں سے اڑ رہے ہیں. گلف ہمسایوں کو سوچنا ہے کہ اگر پیسفل کو ایگزسٹنس آپ نے رکھنی ہے یا رکھنی تھی تو آپ یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھے آپ نے اپنی جو پارٹنرشپ ہے وہ آپ نے امریکہ کے ساتھ کرنی ہے یا کرنی تھی. اور جس امریکہ نے آپ کو مایوس کیا، مطلب ان گلف کنٹریز کا ایک ڈائلما دیکھ لیں کہ انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیا ڈیفنس کے نام پہ. امریکہ کو ایک طرح سے یہ پلنڈرنگ تھی نا کہ اس نے اس کا پیٹرو ڈالر اور یہاں سے اربوں ڈالر لوٹے نکالے، اور یہاں وعدہ کیا کہ ایک ان کو سراب دکھایا کہ میں آپ کا ڈیفنس کروں گا. کس کے خلاف؟ ایران کے خلاف. کیا وہ ڈیفنس ہو سکا؟ جو ایک سیف ہیونز کا کانسیپٹ تھا گلف کنٹریز کا، قطر سے لے کر دبئی تک دنیا جہان کی انویسٹمنٹ کو ویلکم کر رہے تھے، ٹورزم کو ویلکم کر رہے تھے، اور یہ دنیا کے اوپر جس طرح انہوں نے جنت بنا دی تھی، کیا اس کا ڈیفنس امریکہ اربوں ڈالر لے کر بھی کر سکا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے سوچنے سے زیادہ یہ قطر کے شیخ اور یہ MBS اور محمد بن زید کے سوچنے کا معاملہ ہے. احمد، اب یہ بتائیے کہ یہ جو ایران پر اس وقت کوئی 90,000 کے قریب اس کی جو عمارتیں ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں، ایک کیلکولیشن یہ بھی میڈیا پہ چل رہی ہے، اور اوبیسلی لاکھوں افراد متاثر ہوں گے اور اربوں ڈالرز کا لاس ہوا ہوگا ایران کا. آپ کو لگتا ہے کہ ایران سروائیو کر جائے گا؟ دیکھیے جی، اس جنگ کے بعد سروائیو کا لفظ اب ارریلیونٹ ہو گیا ہے. اچھا جی، اس میں کوئی شک نہیں. اب ایران کا اتنا بھی ہو جانا وکٹوریس ہوگا کہ وہ یہاں پر آیت اللہ مجتبیٰ کی حکومت رہے یا ان کی نہ رہے تو پاسدارانہ انقلاب کا جو منظور نظر لیڈر ہو وہ یہاں پر سپریم لیڈر ہو. ٹھیک ہے. اور عراق کا جغرافیہ بھی یہی رہے. تباہی کے تو اپنے اپنے ڈیفرنٹ میننگز ہیں نا. جو ایران اس سے پہلے تھا، جنگ سے پہلے بدترین دنیا کا ایک اکنامک امبارگوز تھیں. ٹھیک ہے. اور وہاں کی جو کرنسی کی اور جو سوسائٹی کی حالت تھی، اپریشن تھا، جی ہاں، کیا وہ کوئی آئیڈیالائز تھا؟ اس کو ملک چلنا تو نہیں سوال ہی اس لیے تھا میرا. تو اب مزید کیا ہو جائے گا؟ اب اس جنگ کے بعد اگر اس نے دنیا بھر سے یہ منوا لیا کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے آپ اپنی اکانومی کی سانس لے کے دکھائیے، اگر دنیا نے اس کو بھی ریکگنائز کر لیا تو یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہوگی. اب ایران کی فتح یہ نہیں ہوگی کہ وہ تل ابیب کو ختم کر دے یا اسرائیل کو ایگزسٹنشل جو ایک تھریٹ ہے اس کو کامیابی سے وہ عبور کر لے. یہ اس کا تو چانس ہی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے. لیکن اب ایران کا یہیں سے اسی طرح سے کھڑے رہنا اور امریکہ کا اس کے ساتھ اب ڈیل کر کے چلے جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہوگی. اوکے، بات ڈیل تک پہنچی اور یہ بھی ہم پچھلے ایک ہفتے سے سن رہے ہیں. اب آج جب میں اور آپ بیٹھے ہیں 31 مارچ 2026 ہے اور خاصی سفارتی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اس وقت.
پاکستان کی یہ جو موو ہے، یہ جو ڈپلومیٹک موو ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم کتنا ٹھیک جا رہے ہیں؟ جنگ کب تک رکے گی اور ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیے یہ بہت زبردست سوال ہے. بہت سارے لوگ اس پہ تعریف بھی کرتے ہیں، اس پہ خوش بھی ہیں، بہت سارے لوگ کریٹکس بھی ہیں کہ پاکستان کے پلے کیا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ جو ٹاکس ہوں گی نا، بنیادی طور پر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جی کہ ایران کے جتنے بھی اب تک کے مذاکرات ہوئے پچھلے 1-2 سالوں میں، اس میں جو ضمانتی یا ثالث آپ کہہ لیں وہ گلف کنٹریز تھیں. ٹھیک ہے. چونکہ گلف کا یا اس مڈل ایسٹ ریجن کا جو بڑا میڈیٹر ہے یا جو پلیس دیتا ہے وہ قطر ہے. قطر نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے، چونکہ بنیادی طور پر جو پرابلم لاسٹ جنیوا میں مذاکرات میں ہوا کہ عمان اس کو ثالث کر رہا تھا، اور عمانی وزیر خارجہ تک نے حملے کی رات انٹرویو دے دیا ویسٹ کے میڈیا کو کہ جی ہم تو کلیئرلی معاہدے پہ پہنچ چکے تھے، ڈیل واز آن دی ہینڈ، ڈیل واز آن دی کارڈ، کہ جب یہ تھا تو ایسے میں اٹیک آپ نے کیوں کر دیے. تو ایسے میں ریجن کا کوئی بھی ملک اب امریکہ کے ساتھ مل کر مذاکرات نہیں کر سکتا ایران کے، چونکہ ایران کو اب ٹرسٹ نہیں ہے. ایران کو لگتا ہے کہ میرے پاس تو اب کھونے کو کچھ نہیں ہے، تو اب کس چیز کے مذاکرات اور کس چیز کی گفتگو. تو پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ اب تک پاکستان نے بہت خوبصورتی سے سعودی عرب کا دفاعی الائی یا پیکٹ ہونے کے باوجود پاکستان نے ابھی تک ریسٹرینٹ کیا، برداشت کیا. یہ مت بھولے کہ پاکستان پہ گلف کنٹریز کا بہت بڑا دباؤ ہے، چونکہ قطر پاکستان کو بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، یو اے ای کرتا ہے، اور سعودی عربیہ تو پاکستان کو اوور ویلمنگلی آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کرتا ہے پاکستان کے اکانومی کو. تو یہ بہت دباؤ ہے پاکستان پہ کہ آپ یا تو جنگ میں شامل ہوں، ہماری طرف سے جواب دیں، یا پھر اس کو کسی حد تک آپ ختم کرائیں. تو پاکستان تو اس سینیریو میں اپنا موڈ بنا چکا تھا کہ کوئی گفت و شنید ہونی چاہیے. اور ایران کے لیے بھی پاکستان کا یہ ایک پرسپیکٹو ہے کہ ایک ایسا ہمارا امپورٹنٹ ہمسایہ جو ہمارے پاس بیٹھا ہے، زمینی آپریشن کی صورت میں اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر اگر ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کر دے تو امریکہ کے لیے یہاں سے ایک زمینی آپریشن کرنا آسان ہوگا. تو پاکستان نے ابھی تک اس پہ بھی دنیا بھر کو یا امریکہ کو دانشمندانہ ابھی تک کوئی ایسا آفر نہ آیا، نہ پاکستان نے ایکسیپٹ کیا، بلکہ پاکستان نے ریزسٹ کیا ہوگا یقیناً. تو ایران کے لیے یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے، اور ایرانی بار بار کہہ بھی رہے ہیں، اور یہی پوزیشن ہے پاکستان کی جو پاکستان کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ امریکہ اور ایران کو آپ اسلام آباد میں کوئی بٹھائیے اور ایک ایسے مذاکرات کریں. کب تک ڈائیلاگ ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی اب اس میں کچھ دن تو نہیں بتایا، یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، 5واں مرحلہ ہے جنگ کا. پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ آج بیجنگ پہنچے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مذاکرات ایران کی غیر موجودگی میں ادھر سے بھی تائید ہو گئی ہے. نہیں، تائید سے زیادہ وہاں ایک اور بڑا معاملہ ہے. دیکھیں جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ ترکی اور ایجپٹ اسلام آباد میں بیٹھے، ایکچولی وہ سہولت کاری کے لیے تھے. ٹھیک ہے. یہ ان چاروں میں سے 3 کنٹریز ایسے ہیں جن کا امریکہ کے ساتھ، واشنگٹن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. ترکی کے بھی آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. ان تینوں نے ایکچولی وہ سارا جو وہاں سے ایجنڈا، جو پوائنٹس آئے ہیں، جو سینیریو ہے، اس کو ویٹ آؤٹ کر کے اس قابل بنانا ہے کہ ایران سے کوئی جواب لیا جا سکے. ایران انہیں دے چکا ہے. لیکن ایران بظاہر تو کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کو بیک نہیں کر رہے، ہمارے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں ہوئے، اور واقعتاً ابھی براہ راست مذاکرات نہیں ہیں. لیکن ایران نے کیٹاگوریکلی جو اسلام آباد میں 30 مارچ کو جو مذاکرات ہوئے ہیں ایران کی غیر موجودگی میں، ایران نے اس پہ اپنا آفیشیل آپ کہہ لیں رد عمل دے دیا. ایران کو ایک ضمانتی چاہیے بڑا، جو مسلم کنٹریز میں سے نہ ہو. وہ چائنا ہو سکتا ہے یا رشیا ہو سکتا ہے. لیکن وہ چائنا اس لیے ہے کہ گلف کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ جو چائنا کی قربت ہے اکانومی کو لے کر، وہ بہت روبسٹ ہے، بہت سگنیفیکنٹ ہے. چائنا چاہتا ہے کہ ایسے مذاکرات میں نے نہیں کرنا جس کی ٹیبل کے اوپر آپ بیٹھ کے اٹیک کر دیں، چونکہ 2 دفعہ ایسے ہو چکا ہے پہلے. تو ایران چاہتا ہے کہ ایک ایسی ورلڈ پاور ان مذاکرات کو بیک کرے، گارنٹی کرے، تاکہ اس کے بعد پھر جو بھی گفتگو ہو، جو نتیجہ پہنچے، اس کو واشنگٹن یا پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے لوز ماؤتھ کیریکٹر جو ہے، مجھے کہنے دیں کہ وہ اس کو سیبوٹیج نہ کرے. چونکہ ٹرمپ جو ہیں یہ پل میں تولا ہیں، پھر رتی ہیں، پھر ماشا ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مذاکرات بھی کر لیں،
پھر کسی وقت کہتے ہیں کہ آیت اللہ اور میں نے اب ایران کو چلانا ہے، کسی وقت وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ تو ہیں ہی گے، پھر کسی وقت کہتے ہیں اپنا ہرمز جو ہے وہ میں نے چلانا ہے، پھر کسی وقت کہتے ہیں جی دنیا کا وہاں سے تیل آ رہا ہے، دنیا جانے اور ہارمز اسٹریٹ جانے اور ایران جانے. یس تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ٹرمپ کا نا. تو ایران کو واضح طور پر ایک ایسی ریجنل کیا ایک ورلڈ پاور چاہیے جو انشور کرے کہ جو مذاکرات ہوں گے پھر ان پر مینو عمل بھی ہو. اللہ کرے پاکستان کو یہ عزت نصیب ہو اور ایران اور امریکہ اسرائیل جنگ ختم ہو اور ہمارا مسلم برادر ملک ہے ایران اس کے لیے آسانیاں ہوں. احمد آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. احمد ابو بکر سے ابھی گفتگو ہوئی، ہم نے ان سے چند سوالات لیے کرنٹ افیئر کے حوالے سے. بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ ہم حاضر ہوں گے اور بات کریں گے ایران امریکہ اور اسرائیل جنگ کے مختلف پہلوؤں پہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.